کسی نے سوال پوچھا کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، بیان کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کمنٹس دیں۔ جواب سماعت فرمائیے، غسل کے 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا کلی کرنا غرارے کے ساتھ۔ نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک۔ اور نمبر 3 پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ بعد برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ اب آئیے سب سے پہلے کلی کرنا، یہ غسل کے اندر پہلا فرض۔ اس میں احتیاط کریں کہ اگر کوئی دانتوں میں کوئی سپاری کا دانہ یا کوئی بوٹی کا ریشہ پھنسا، اچھے طریقے سے اسے صفائی کر کے نکال لیں۔ اور وضو میں جس طرح ہم کلی کرتے ہیں تو ہم غرغرہ بھی کرتے ہیں، وضو میں جو ہے یہ غرغرہ کرنا بھی جو ہے یہ ضروری، کیونکہ اوپر تک جب پانی نہیں جائے گا صحیح طریقے سے غرغرہ نہیں ہوگا، تو یہ کلی کے بعد غرغرہ بھی کریں۔ اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک میں پانی چڑھانے میں بعض لوگ جو ہے صرف ناک چلو میں ڈبو کر پانی پھینک دیتے ہیں، صرف ناک کا جو اوپر کا سینڈا یہ تر کر لیتے ہیں۔ یہ اس سے ناک میں پانی چڑھانا نہیں کہلائے گا، فرض ادا نہیں ہوگا، بلکہ آپ ناک میں پانی چڑھا کر مبالغہ کریں، تھوڑا سا پانی کھینچیں، جب تھوڑا سا اوپر پانی چلا جائے اب آپ کا جو ہے یہ فرض ادا ہو گیا۔ اس میں جو ہے عزیزان گرامی آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ اب آئیے پورے جسم پر پانی بہانا کہ بال برابر کوئی جگہ جو ہے وہ سوکھی نہ رہے، خشک نہ رہے۔ اب اس میں جو ہے وہ چند احتیاطیں جہاں پر خاص طور پر جب تک آپ غسل میں پانی نہیں پہنچائیں گے وہ جگہ سوکھی رہ جائیں گی۔ سب سے پہلی جگہ آپ احتیاط یہ دیکھیں، یہ دونوں ہاتھ، یہ جو بغل کا حصہ، جب تک ہاتھ اوپر کر کے یہاں آپ خاص طور پر پانی نہیں بہائیں گے یہ علاقہ اس وقت تک جو ہے وہ دھلے گا نہیں۔ اسی طرح الٹے ہاتھ پہ جو بغل ہے یہاں پر خاص طور پر آپ نے جو ہے وہ پانی بہانا ہے۔ اسی طرح عزیزان گرامی آپ اگر بیٹھ کر غسل کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پیٹ وغیرہ میں سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، بل پڑ جاتے ہیں، تو یہاں بھی جو نیچے کا علاقہ ہے یہ خشک رہ جاتا، تو آپ تھوڑا کھڑے ہو کر پانی جو ہے ان جگہوں پر بھی پہنچا۔ اسی طرح ناک کے اندر یہ جگہ بھی سوکھی رہ جاتی ہے، خاص طور پر اس جگہ پر بھی آپ نے جو ہے وہ پانی بہانا ہے۔ اسی طرح آپ کے پیشاب کا مقام، اس کے اطراف میں جتنی چیزیں آپ اس کو اٹھا کر وہاں پر جب تک خاص طور پر پانی نہیں بہائیں گے پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح پیچھے کا جو علاقہ ہے پیٹھ کے نیچے کا علاقہ وہاں بھی جو ہے آپ خاص طور پر پانی بہائیں۔ اگر خاص طور پر آپ نے پانی نہ بہایا تو وہاں بھی پانی نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی گھٹنوں کے پیچھے کا علاقہ تھوڑے کھڑے ہو کر آپ نے گھٹنوں کے پیچھے کے علاقے پر جیسے فولڈ ہوتے پاؤں اس کے پیچھے خاص طور پر آپ نے جو ہے وہ پانی بہانا ہے۔ اسی طرح عورتیں اگر نتھ وغیرہ پہنتی ہیں تو اسے آگے پیچھے کر کے وہاں پر اس مقام پر پانی بہانا ضروری۔ انگوٹھی وغیرہ پہنی ہے تو آگے پیچھے کر کے، مرد خواتین جو بھی چاندی کی مرد پہنے، عورتیں سونے کی، اسے آگے پیچھے کر کے اس میں جو ہے وہ اس مقام پر پانی بہانا یہ ضروری۔ عورتیں جو ہیں اپنے پستان کو اوپر کر کے وہاں پر ان کے لیے پانی بہانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح پیشاب کا مقام عورتوں کا، وہاں بھی کئی ایسی جگہ دو رانے جہاں ملتی ہیں وہاں پر بھی جو ہے تھوڑا کھڑا ہو کر وہاں پر پانی بہانا جو ہے وہ عزیزان گرامی ضروری ہے۔ اسی طرح یہ انگلیوں کے درمیان کا جو علاقہ ہے
یہ بھی بعض اوقات جن کی انگلیاں جامد ہوتی ہیں، خاص طور پر اگر وہاں پانی نہ بہایا جائے تو وہاں بھی جو ہے وہ عزیزان گرامی پانی نہیں پہنچتا، تو ان انگلیوں کے جامد ہونے کی وجہ سے خاص طور پر انگلیوں کے درمیان میں بھی آپ کو پانی پہنچانا ہوگا۔ اسی طرح کان کے پیچھے کا جو علاقہ یہ والا، یہاں بھی خاص طور پر آپ پانی پہنچائیں، کیونکہ یہ اندر کا علاقہ احتیاط نہ ہونے کی وجہ سے خشک رہ جاتا۔ اسی طرح جن کی داڑھی ہے وہ خاص طور پر داڑھی کا خلال کریں، اور جیسے میں نے وضو میں عرض کیا کہ جن کی داڑھی گنی ہے وہ اپنی صرف داڑھی کو تر کریں، اور جن کی جو ہے داڑھی عزیزان گرامی بالکل جو ہے وہ ہلکی ہے، نرم بال ہے، تو ان کا جلد تک جو ہے وہ تر کرنا، پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ یہ مختصر غسل کی احتیاطیں تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ اعلم۔